بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین گرامی، ہم نے چاہا کہ بنیادی عقائد کی جو بنیاد ہے اور بنیادی جو ارکان ہیں ان کے سے متعلق مختصر بیان آپ تک پہنچایا جائے تاکہ نئی جنریشن خصوصاً ان تک جو ہے وہ عقائد اور دین و ایمان کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ استدلالی حیثیت سے ذہن نشین ہو جائیں، اور آپ کا جس طریقے سے رسپانس اور جس طرح زیادہ آپ کی رغبت رہی تو ہم اور زیادہ وضاحت سے بہت سے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام انبیاء کی تعلیمات اور پیغام کی بنیاد جو ہے وہ خالق کائنات، توحید، خدائے کائنات کی معرفت، جو کائنات کا خالق ہے، جو انسان کا خالق ہے، جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اسی ذات کی معرفت کرانا اور معرفت کرا کے اسی کی سلطنت ارضی میں اسی کے قوانین اور احکام پر صحیح طور پر عمل کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ تمام انبیاء کی بعثت کا یہ مقصد تھا، توحید کی معرفت، اور جب وہ معرفت حاصل ہو جائے گی، قلب و باطن میں وہ رگ رگ میں راسخ ہو جائے گی معرفت، تو پھر یقیناً انسان کی فکر کی بھی طہارت ہوگی، کردار کی بھی طہارت ہوگی، اور اس طرح جب فکر و کردار کی طہارت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ معاشرہ جو ہے انسانیت کا ہوتا ہے، شرافت کا ہوتا ہے، اور انسانی فضل و شرف کے تحفظ کا معاشرہ ہوتا ہے۔ یہی چیز تھی کہ خدائے کائنات کی معرفت کے لیے 1,24,000 معصوم بندے رب نے بھیجے۔ تو قدرت نے انسان کی معرفت کے لیے، توحید کو پہچاننے کے لیے کئی طرح کی اپنی نشانیاں، آیات جو ہیں انسان کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک جانب توحید نے اپنی طرف سے انبیاء کو، معصوم بندوں کو بھیجا جو معرفت کراتے رہے، لیکن کیا عظمت تھی اور کیا صبر و کیا تحمل اور برداشت تھا توحید کا، کہ رب نے اپنے ان معصوم بندوں کو بھیجا انسانیت کی بھلائی کے لیے اور اسے اس کے فضل و شرف کا تحفظ کرانے کے لیے، لیکن یہی زرکش انسان جو ہے انبیاء ربانی کی توہین کرتا رہا، قتل کرتا رہا اور سرکشی کرتا رہا، لیکن رب نے ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا۔ ہاں، جب اس منزل پر ان کی سرکشی جب بھی پڑ گئی کہ جس طرح کسی انسان کا کوئی ایک عضو، بازو یا کوئی حصہ جسم ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جہاں اگر اور علاج، جہاں تمام علاج ناکام ہو جائیں، اور اتنا وہ زہریلا مرض ہو، خطرناک مرض ہو کہ اگر اس عضو پر جو ہے اس کو جسم کے ساتھ رکھا جائے تو پورے جسم کی ہلاکت ہے، حیات کا منقطع ہونا ہے، تو ایسے جو ہے اس عضو کو جسم سے اس منزل تک جب پہنچ جائے کہ تمام طبیب جو لا علاج ہونے کا اعتراف کر لیں کہ کوئی اس کا علاج نہیں، اگر یہ باقی رہے گا تو جسم کی ہلاکت ہے، حیات کی رگ جو ہے وہ قطع ہو جائے گی، تو ایسی منزل پر اس عضو کا جسم سے جدا کرنا جو ہے وہ عدل بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اسی طرح ایسی انسانیت و شرافت کے دشمن جو ہے، جہاں درندگی بھی شرما جائے، حیوان بھی شرما جائے، اور مسلسل الہی سرزمین پر جو ہے وہ الہی احکام کو رونتے ہوئے توہین کرتے رہے اور سرکشی کرتے رہے اور اپنے انجام سے غافل رہے، تو توحید نے قوم کی تاریخ گواہ ہے
تو ایسی قوموں کے لیے جب قدرت نے ان کو مہلت دی، اور مہلت سے یہ بھی قرآن حکیم کا میں قدرت کا ارشاد ہے کہ جب کوئی معصیت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، جو بھی جرم کرتا ہے، ہم اس کو ہماری طرف سے توفیق رہتی ہے کہ آ جائے، جب نہیں آتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو جو ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے گناہوں کی اور جرائم کی جو ہے اس میں جرائم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایسی قومی تھی جن کا تو کتب سماوی میں جن کی ہلاکت کا جو ہے تذکرہ ہے۔ لہذا توحید جو ہے چونکہ انبیاء کی تعلیمات کی اصل ہے، اصل توحید، اگر توحید کو صحیح طور پر انسان پہچان جائے تو پھر اس کے پیغام کی بھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اس کے نمائندوں کی بھی صحیح طور پر معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہ چیز اگر راسخ ہو جائے، اور جب یہ ہے کہ توحید کے جملہ بھی تفصیل میں آہستہ آہستہ ہم تھوڑا سا بیان کریں گے کہ ایک واقعہ ہے جناب یوسف کا بھی واقعہ ہے کہ جب سلسلہ ہے کہ کپڑا ڈال دیا گیا وہاں ایک موقع پر ایسی خاتون نے تو اس موقع پر کہا کہ بت کی جو پوجا کرتے ہو یہ اس کو تم نے کپڑے سے چھپا دیا ہے، لیکن میرا رب وہ ہے کہ جسے کوئی پردہ چھپا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ عقیدت جو ہے توحید کی کہ ہر جگہ جو موجود ہے تو وہ ذہن میں راسخ ہو جائے تو انسان خلوت میں، جلوت میں، ہر منزل پر جو ہے معصیت اور گناہ اور جرائم سے بچ سکتا ہے اگر یہ چیز راسخ ہو جائے۔ تو اسی لیے قرآن حکیم نے کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ توحید کی طرف رغبت دلائی ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ انبیاء نے آ کر توحید کی معرفت دلائی، اور دوسری چیز ہے کہ قدرت نے اس کتاب کائنات کے اندر، صحیفہ کائنات کے اندر ذرے ذرے کو جو ہے اپنے وجود و اقتدار اور اپنے علم و حکمت کی معرفت جو ہے معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں اس کا ارشاد ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے زمین و آسمان میں کتنی آیتیں، نشانیاں اپنے وجود و اقتدار اور علم و حکمت کی پھیلا دی ہیں کہ جن کے پاس سے یہ انسان گزر جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے اس گفتگو بیان کا اور گفتگو کا جو آغاز ہے توحید ہی کے موضوع سے شروع کیا ہے کہ تاکہ یہ چیز جو ہے اگر صحیح طور پر واضح ہو جائے تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی لیے باب مدینۃ العلم حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ اول الدین معرفت ہو، کہ دین کی اصل یہ ہے کہ توحید کی معرفت ہو۔ تو اس بنا پر جو ہے میں ناظرین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں گفتگو جو آغاز کر رہا ہوں آپ سے، جہاں تک جتنا آپ کی طرف سے اس کو جو ہے رغبت بڑھے گی تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے ذرا اور واضح کر دوں۔ تو پہلی منزل جو ہے کہ توحید کا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی الہامی کتابیں ہیں ان تمام میں توحید کا، اس کی وحدانیت کا جو ہے وضاحت سے اس کا ذکر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بات کو انسانوں نے ہے اس کے اندر اپنی طرف سے جو ملاوٹیں کی ہیں، ان ملاوٹوں کی وجہ سے تشخص اور تعین میں جو ہے اختلاف ہو گیا، لیکن وجود توحید کے لیے جو ہے اس کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی لیے پہلے ہم توحید کے وجود کی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، اور ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کر کے اس مختصر وقت کے اندر جو ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد گفتگو کرتا ہے توحید کے وجود ہی سے متعلق۔ تو آپ چونکہ دہریہ تھا اور امام جانتے تھے اس کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تم کبھی کسی کشتی میں سوار ہوئے تھے، ایسی کشتی میں کہ جو ایک ایسے گہرے، ایسے سمندر، وسیع سمندر میں کہ جہاں چاروں طرف سے کوئی خشکی نہیں، کچھ بھی نہیں بچانے والا کوئی ذریعہ نہیں، اور تمہاری کشتی ٹوٹ گئی اور تم ایک تختے پر جو ہے تیر رہے تھے، کوئی ظاہراً ہر طرف سے کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو اب اس منزل پر تیرے ذہن میں کوئی یہ تصور اور فطری خیال آیا تھا یا نہیں؟ کہا کہ اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک تصور، ایک جھلک پیدا ہوئی تھی کہ ایسی طاقتور، ایسی قوی ذات یقیناً ہے کہ جو مجھے اس طوفان سے، اس عذاب سے، اس ہلاکت سے بچا سکتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہی تیرے ذہن کے اندر جو تصور آیا تھا، خیال آیا تھا کہ ایسی ذات ہے، اسی ذات کو ہم خدا کی ذات کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے خدا کے وجود کا عقیدہ جو ہے یہ فطرت کائنات میں شامل ہے، حیات کے مزاج میں شامل ہے، ہر ذرہ ذرہ اور ہر ذی حیات جو ہے اس کے اقرار کرتی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرتے رہیں گے، اور جتنا رسپانس بڑھے گا ہم اور بہت سی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا